اذهب جائیے، انت آپ، واخوک اور آپ کا بھائی، بآیاتی میری نشانیاں لے کر، ولا تنیا فی ذکری اور نہ سستی کرنا میرے ذکر میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس میں علماء نقطہ بیان کرتے ہیں خطابت کے حوالے سے کہ جب آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے جائیں تو ذکر کرتے ہوئے اللہ کا جائیں۔ یہ ذکر آپ کا معاون اور مددگار اور ممد ثابت ہوتا ہے آپ کی مضبوط بات کے لیے، فیصلہ کن خطاب کے لیے۔ آپ کو بتاؤں یہ جو تبلیغی جماعت والے ہیں نا، ان کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ جب یہ جاتے ہیں نا باہر ملاقاتیں کرنے کے لیے، گشت وغیرہ، تو ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ایک جماعت ان کی مسجد میں بیٹھی ہوتی ہے، 2 3 4 افراد پر، ان سے ایک ساتھی بیان کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، اسے کہتے ہیں بیٹھ کے بات کرنا۔ اچھا 3 4 5 6 ساتھیوں کی تشکیل ہوتی ہے باہر گشت کے لیے، اور ایک آدھ ساتھی کی تشکیل ہوتی ہے ذکر کے لیے، یعنی اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ بس اس نے بیٹھ کے نا ذکر کرنا ہے۔ اس کا گویا کہ جماعت والے کہتے ہیں یہ ہمارا پٹرول ہے جو پیچھے سے ہمیں پہنچ رہا ہے، یہ بندہ نہ کسی کام کے لیے جا سکتا نہ اسے اٹھنے کی اجازت ہوتی، یہاں تک کہ وہ جماعت واپس آ جائے۔ تو وہ یہاں سے اصول لیا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جاؤ، لیکن ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، ذکر کرتے جاؤ گے اللہ تمہیں کامیابیاں عطا فرمائے گا میدان خطابت میں۔ تو خطیب کو چاہیے کہ جب جمعہ پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے وہیں سے ذکر کو سٹارٹ کر دے، اللہ کا ذکر، ممبر پر بیٹھنے تک، بیان شروع کرنے تک ذکر کرتا رہے۔ اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ اس کی بات میں اللہ جان ڈال دیتا ہے۔ آگے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، فقولا له قولا لینا، فرمایا کہ تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، گرمی سے بات نہ کرنا۔ یہ گویا کہ واعظ و نصیحت کا اصول اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب آپ نے ایسے بندے سے بات کرنی ہے جو کہ سرکش ہے تو پیار سے نرمی سے آپ نے اس کے ساتھ بات کرنی ہے۔ انه طغى، کیونکہ وہ کیا ہو گیا ہے؟ سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا له قولا لینا، اور کرنا تم دونوں اس سے بات نرمی سے، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔